الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس درس میں جیسے کہ کل ہم نے سنا، اردو کتاب الرحیق المختوم صفحہ نمبر 190 پر 7 سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسراء اور معراج یہ تفصیل انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آنے کے بعد مکے میں دعوت و تبلیغ کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جور و ظلم ستم جیسے ہونا تھا ویسے ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جور و ظلم تھم گیا تھا، اسی کے بیچ دعوت کا سفر جاری تھا۔ لیکن اس بیچ میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ اسراء اور معراج کب ہوئی؟ تو علماء نے اس کے بارے میں 5 اقوال پیش کیے ہیں۔ بالکل نہیں معلوم کہ کس سن ہجری میں، یعنی نبوت کی کس سن میں، نبوت کا وہ کون سا سال تھا، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، نبوت کا وہ کون سا سال تھا حتمی طور سے نہیں معلوم۔ تو بعض لوگوں نے پہلا قول یہ بتایا کہ جس سال آپ کو نبوت دی گئی اسی سال اسراء اور معراج بھی ہوا، صحیح ہو سکتا ہے۔ ایک قول یہ ہے، یعنی نبوت جس سال نبی بنائے گئے اسی سال اسراء اور معراج بھی ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہوا کہ نبوت کے 5 سال بعد، نبی بنائے جانے کے 5 سال کے بعد آپ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا۔ تیسری بات یہ تھی کہ نبوت کے 10ویں سال 20 پر 7 رجب کو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ چوتھی بات لوگوں نے بتایا کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، یعنی ہجرت سے 16 مہینے پہلے، یعنی نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ چوتھی بات تھی، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، چوتھی بات۔ 5ویں بات، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، اس طرح سے اور ایک بات بھی اس سلسلے میں کہی گئی۔ 6ٹھی بات، ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس 6 الگ الگ میعاد تھے، الگ الگ باتیں تھیں کہ اسراء اور معراج کب ہوئی۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اس میں سے پہلے جو 3 باتیں ہیں وہ تو مانی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے ہو گئی تھی۔ تو ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب ہوئی؟ مطلب معراج سے پہلے ہو گئی، معراج سے پہلے ہوئی۔ اور ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ہوئی، نبوت کے 10ویں سال ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے 10ویں سال تک اسراء اور معراج نہیں ہوئی۔ تو اس طرح 3 اقوال تو خود بخود ختم۔ اس کے بعد جو 3 اقوال ہیں اس میں یہ بتانا مشکل ہے کہ اس میں کون سی بات صحیح ہے۔ باقی جو 3 اقوال بچے ہیں کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، یا ہجرت کے نبوت کے 10ویں سال، تو اس میں کون سی بات صحیح ہے اس کو بتانا مشکل ہے۔ لیکن اتنا تو ہے کہ یہ بات حتمی طور سے کہی جا سکتی ہے کہ اسراء اور معراج مکی زندگی کے آخری مراحل میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں، اور مکی زندگی کے آخری دن ہیں۔ تو یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق اب علماء نے اختلاف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج ہوا، کیا جسم کے ساتھ ہوئی یا صرف
روح کے ساتھ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء نے اسی لیے یہاں شیخ نے لکھا کہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں صحیح قول کے مطابق آپ کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ کس کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ۔ تو صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ کی روح گئی ہو، ایسی بات نہیں تھی، جسم کے ساتھ ہی ہوا۔ اور انبیاء وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کو نماز پڑھایا، اور اپنے براق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے ایک دروازے کے وہ کنڈی سے کیا کیا، اسے باندھ دیا۔ یہ تو تھا اسراء کا سفر۔ اسراء کہتے ہیں رات میں چلنے کو، اور یہ چلے تھے اللہ کے نبی مسجد حرام سے لے جایا گیا کہاں تک؟ بیت المقدس تک۔ اور بیت المقدس کے اوپر کا جو سفر ہے وہاں سے آسمانوں کا، وہ معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان ویسے نہیں ہے جیسے ہم کو نظر آتا ہے۔ آسمان میں دروازے ہیں، اور یہ دروازے ہر کسی کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں، اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، یہ ساری تفصیل حدیث میں آتی ہے۔ اور جب دروازہ کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سیدھے جانب سعادت مند روحیں اور داویں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں، جتنی ان کی اولاد تھی، جو اچھی اور خراب، یہ ساری چیزیں دکھلائیں۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر لے جائے گئے اور دروازہ کھلوایا گیا، اور پھر وہی بات چیت ہوئی، اور وہاں یحییٰ علیہ السلام سے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا تو آپ نے وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے ان کو بھی سلام کرنے کو کہا، جواب دیا، ساری چیزیں ہوئی، نبوت کا اقرار کیا۔ اور چوتھے آسمان پر ہارون بن عمران علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ان کو سلام کیا اور مبارکبادی دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا تو موسیٰ بن عمران کون ہیں؟ نہیں، یہاں ہے پانچویں آسمان پر ہارون بن عمران، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے مرحبا کہا، اقرار نبوت کیا، اور جب وہاں سے آگے بڑھ کر جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جنت میں جانے والے ان کی امتی میری امت سے زیادہ ہیں، میری امتیوں سے زیادہ لوگ ان کی امت میں سے کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ رونا حسد کے طور پر نہیں تھا، ایک یہ تھا کہ یہ وہ نعمت ہے جو مجھے نہیں ملی۔ تو اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکبادی دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے سدرۃ المنتہا، کس کا؟ سدرۃ المنتہا کا۔ وہاں لے جایا گیا، اور وہاں بیت معمور، آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ بیت معمور، مسجد معمور نہیں، کون سی میں کہاں ہے؟ چنئی میں مسجد معمور نہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں۔
تو اس مناسبت سے لوگوں نے کیا کر لیا ہے؟ نام رکھ لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ بیت معمور. یہ فرشتوں کا ایک گھر ہے. فرشتے کچھ عبادت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت وہاں پہنچتی ہے تو پھر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ دوبارہ ان کی باری ٹرن ان کا کبھی نہیں آتا. یہ فرشتوں کی وہ عبادت گاہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں ان پر لے جایا گیا، دکھایا گیا. پھر جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے، مفسرین کے اختلاف ہے، ثم دنا فتدلی، یہ اللہ سے ہے یا جبریل امین سے ہے؟ الگ الگ چیزیں. تو یہاں کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، اور جو کچھ فرمائی وحی فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمانا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئیں. کتنی؟ 50 نمازیں. معراج کا موقع ہے، دربار الہی ہے. 50 نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی. اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے، اپنی امت کے لیے آسانی کا سوال کیجیے. تو آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اس کے لیے ان سے مشورہ لے رہے ہیں. انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بات صحیح ہے، اگر آپ چاہیں. تو اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچے. جیسے اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر کیا ہو گیا؟ 10 نمازیں کم کر دی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ آمد و رفت جاری رہی. بلا کہ 10 بھی نہیں، جاری رہی، اور تخفیف اور آسانی کا مطالبہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ کتنی نمازیں رہ گئیں؟ 5 نمازیں. مگر اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے. یہ 5 نمازیں بھی میں کیا نہیں کر سکتا؟ میں کمی کی درخواست نہیں کر سکتا. میں اسی پر راضی ہوں اور میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. اور جب آپ کچھ دور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. بولا کہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ نبی نے اپنے تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے تو کیا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا؟ تو اس سلسلے میں کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک تحقیق ذکر کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اللہ کو آنکھ سے دیکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کوئی ایسا کہے اس کی بات جھوٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا، اور نہ کوئی صحابی یہ بات کہتے ہیں. البتہ سورہ نجم میں جو یہ بات ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی. اس سے مراد جبریل علیہ السلام کی قربت ہے. جیسے میں نے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی اسی سے دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں کتنی مرتبہ دیکھا؟ 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ زمین پر جب ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، وحی کا سلسلہ آنا جب بند ہو گیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان حال جا رہے تھے، اچانک آسمان سے آواز آئی، آسمان پر آواز آئی، دیکھا تو وہ موقع تھا، دوسرا موقع سدرۃ المنتہا پر، 2 ہی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جبریل امین جب بھی آتے، کبھی صحابہ کے روپ میں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے روپ میں آتے۔ اس دفعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پھاڑنے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں بتلائی گئیں۔ یہ کون سا سفر ہے؟ سفر معراج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں بتلائی گئیں، آپ پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 چیزیں پیش ہوئیں، ایک دودھ اور شراب۔ آپ نے دودھ اختیار کیا، اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو چن لیا، آپ نے فطرت پالی، اور یاد رکھیے اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں، اس کا مطلب ایک آپ کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کی رسالت اتنے دور تک پھیلے گی جہاں دریائے فرات اور نیل بہتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت ملک شام، ملک مصر اور جہاں جہاں ایران اور خراسان جو ممالک تھے وہاں تک پہنچ گئی۔ یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسل مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کا پانی کا منبع جنت میں ہے۔ اچھا طرح سمجھ میں آیا؟ نیل اور فرات یہ دونوں نہریں کہاں بہتی ہیں؟ دنیا میں بہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں نہریں جنت سے بہتی ہیں۔ جیسے آج کوئی وہ ندی کا پانی کہتا ہے کہاں سے بہتا ہے؟ وہ ہمالیہ سے بہتا ہے۔ دونوں نہریں بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا ہوگی؟ وہ ممالک تک جائے گی جہاں یہ نہریں بہتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا جو داروغہ ہے، داروغہ مطلب گیٹ کیپر یا جو بھی کہیں، ان کو بتایا گیا۔ وہ ہنستے نہیں تھے، وہ ہنستا نہیں تھا وہ فرشتہ، اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ جہنم کا فرشتہ کیا ہنسے گا؟ وہاں کی چیخ و پکار، وہاں کا وہ عذاب، وہاں کی وہ تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے۔ اونٹ کے ہونٹ کیسے رہتے ہیں؟ باہر نکل کے رہتے، موٹے موٹے، اور اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب پاخانے کے راستے سے نکلتے تھے۔ ادھر ٹھوسے تو ادھر نکلتے۔ تو یہ کون تھے؟ یتیموں کا مال کھانے والے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں۔ یہ 2 انگلیاں آپس میں جتنی قریب ہیں، جس میں جتنا زیادہ فرق نہیں ہے، بالکل میں یتیم کے ساتھ ایسا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈر کر معاملہ ہی چھوڑ دے، نہیں، یتیموں کے ساتھ اچھائی کریں، ان کے ساتھ دیکھ بھال کریں۔ تعجب ہوتا ہے، کل میں نے ایک بات پڑھی کہ ایک ٹیچر جب اس نے دیکھا کہ اس کے کلاس میں کئی بچے ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے فون خرید نہیں پاتے ہیں، آن لائن کلاس اٹینڈ نہیں ہو پاتے، اس میں یتیم بچے بھی ہیں جن کے باپ کووڈ میں مر چکے ہیں۔ اس نے ایک تحریک چلائی، اپنے کالج کے 100 بچوں کو اس نے موبائل خرید کر کے دیا تاکہ بچے کیا ہوں؟ کلاس میں حاضر ہوں، کلاس لیں۔ تو بہت سارے کام کرنے کے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں۔ کیا سنا بھائی؟
بہت سارے مجال ہیں، بہت سارے میدان ہیں، اگر ثواب کمانا چاہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا۔ سود خور، ہاں، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، پیٹ جس طرف لڑکتا وہ اس طرف لڑکتے تھے۔ ہاں، اسی طرح جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاروں کو بھی دیکھا۔ جہنم میں کسے دیکھا؟ زنا، بدکاری کرنے والوں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا۔ کیا تھا؟ ایک طرف تازہ گوشت اور اسی کے پہلو پہ سڑا ہوا چچڑا بھی تھا۔ سڑکو چچڑے ہو، کھانے کے قابل کے بھی نہیں۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چچڑے کھا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اپنے گھر میں جو پاک طاہرہ عفیفہ بیویاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ سڑا گوشت کھاتے تھے۔ یہی ان کو جہنم میں سزا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں۔ یعنی فرق نہیں ہوتا ہے کہ یہ نطفہ اس کے شوہر کا ہے یا کسی اور کا ہے، العیاذ باللہ۔ یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے، معلوم نہیں پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینے میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبا کر انہیں آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکا دیا گیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ جو اپنے شوہروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اسراء اور معراج کے موقع پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہوئے مکے کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھٹک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ ہاں، اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ کے دعوے کی صداقت کے لیے ایک دلیل ثابت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو دیکھا اور اس قافلے کے برتن سے پانی بھی پیا، اور یہ ساری باتیں ہوئیں۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ گئے اور اپنی قوم مکے کے لوگوں کو بتایا کہ جو باتیں رات میں دیکھی تھیں، تو لوگوں نے آپ کو جھوٹا سمجھا، العیاذ باللہ، آپ کی تکذیب کی اور زیادہ تکلیف دینا شروع کر دیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جب بیت المقدس جا کر دیکھ کر آئے ہیں تو بتائیں بیت المقدس کیسا ہے؟ انہیں فلاں کھڑکی کدھر ہے، فلاں دروازہ کدھر ہے، بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ اب آپ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی وہ باب السلام کدھر ہے، باب الرحمہ کدھر ہے، آپ بتائیں باب النساء کدھر ہے، ہاں مدینے میں وہ فلاں دروازہ کدھر ہے، باب جبریل کدھر ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ اگر آدمی بالکل گیا ہے، دیکھا ہے، اور وہ بھی یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا استقصاء کیا ہو، یہ ضروری نہیں کہ آدمی گیا ہو، دیکھا ہو، لیکن ساری چیزیں اس کا استحضار ہو، ساری چیزیں گھیر سکتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں پوچھی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ایک سوال کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا،
چنانچہ آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانی شروع کی، فلاں دروازہ کہاں ہے، فلاں کھڑکی کہاں ہے، فلاں کتنے دروازے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور قوم ہے کہ سن رہی تھی، کوئی بات کا انکار نہیں کر سکتی تھی، بالکل صحیح صحیح باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، تمہارا ایک قافلہ مکے کی طرف آ رہا ہے اور اتنے دن میں مکہ پہنچ جائے گا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس قافلے میں سب سے پہلے اونٹ کون سے رنگ کا ہے۔ کیا رفیق بھائی، اللہ جب تک نہ بتائے نبی کیا بتا سکے، لیکن اللہ نے بتلایا، نبی نے دیکھا، اللہ نے دکھایا، اور نبی نے اپنی قوم کو بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قریش اتنی ساری چیزیں جاننے کے باوجود کیا ان کا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھا؟ نہیں، انہوں نے نفرت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا ٹائٹل ملا، صدیق کے لقب سے وہ نوازے گئے، جب سارے لوگوں نے مانا نہیں کہ ایک رات میں آدمی بیت المقدس جائے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرے اور پھر جنت دیکھے، جہنم دیکھے اور جہنم کے عذاب دیکھے، پھر وہاں سے واپس آ جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ جب سارے لوگوں نے تکذیب کیا، جھٹلایا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کیا اور وہ صدیق کہلائے۔ کیا کہلائے؟ صدیق۔ عمران صاحب، اب ایک سوال ہمارے سامنے ہے۔ کیا سوال صاحب؟ کہ اس اسراء اور معراج کا فائدہ کیا ہے؟ اسراء اور معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے کہا، قوم نے مانا نہیں، قوم کی ایمان کا وہ چیز سبب نہیں بنی، لیکن جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی ایمان میں اضافے کا سبب بنی۔ لیکن یہ کس وجہ سے اسراء اور معراج ہوئی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں پوری طور سے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں بتائیں۔ آیات بڑی بڑی نشانیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت ہے، اسلام اب ایک نئے موڑ پر داخل ہونے والا تھا، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ کیا بولیں گے اس کو؟ اب تک قوموں کی سیادت اور سرداری بنو اسرائیل کے ہاتھ میں تھی، بنو اسرائیل اپنے گناہ اور معصیت کی وجہ سے اس سعادت سے محروم ہونے جا رہے تھے، اور یہ سیادت اور قیادت کس کو ملنے والی تھی؟ اسلام کو اللہ تعالیٰ نعمت دینے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت ملنے والی تھی کہ وہ قوموں کی سیادت کریں۔ ساری مکے کی اس سنگلاخ وادیوں سے نکل کر اسلام مدینہ اور ساری دنیا میں پھیلنے کا موقع تھا، اسی لیے کہا کہ اب زمین نہیں، آسمان کی بھی سیر ہو جائے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے کہ ایک بڑا انقلاب آنے والا تھا۔ اسلام مکے کی ان چہار دیواری سے نکل کر اب اسلام کہاں پھیلنے والا تھا؟ مدینہ، مصر، خراسان اور سندھ، پوری دنیا میں اس کی رونق چمکنے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو بتانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا۔ کسے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، انبیاء کو بڑے بڑی چیزیں دکھلائی جاتی ہیں تاکہ ان کا ایمان و یقین بڑھے، ان کا ایمان کامل ہو جائے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، ایسا یقین
جس میں کوئی تذبذب نہ ہو، ایسا یقین جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو، بالکل یقین کے پہاڑ بن جائیں۔ تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ جو نشانیاں بتلائی گئیں اس لیے بتلائی جاتی ہیں کہ صحابہ کو یقین آ جائے۔ اس کے بعد ثنا بھائی ایک یہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، فارسی میں ایک مثال ہے، ایک فارسی شیخ نے یہاں نقل کیا، شنیدہ کے بود مانند دید، شنیدہ کے بود مانند دید۔ عمران سمجھ میں آیا؟ آپ تو فارسی پڑھا ہے نا، آپ پہلے بولتے تھے فارسی پڑھو تیل بیچو، ہاں تو کہا کہ شنیدہ کے بود مانند دید، یعنی سننے والا دیکھنے یعنی مطلب جو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی حیثیت الگ ہے جو کانوں سے سنتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کیا کیا گیا؟ بتلایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم، سارے انبیاء سے ملاقات، بیت المقدس کی سیاحت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی۔ کہا کہ سننے والے اور دیکھنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہاں سننے والے کہ ارے میں ہنکیا سے دیکھا، کیا بولتا ہوں، ہنکیا سے اتنا دیکھیں گے، کیا صرف سے دیکھیں گے؟ بولا اس لیے اس کا بھروسہ کیا ہو جاتا ہے، بولا کہ اب یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ہاں تو میرے کیف کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، مصیبتوں کے سامنے پہاڑ بن جاتے ہیں، وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انبیاء نے کیا کیا ہے؟ اپنے آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں، آپ نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی، اس لیے بڑی بڑی مصیبتوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ جھیل لیتے ہیں، جنہیں اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ان کی نگاہوں میں ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں، تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں نے اللہ کی ان بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، انبیاء سے ملاقاتیں کی ہیں، جہنم کے داروغہ کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، جنت میں محلوں کو دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، یقین، اس کے کیا کہنے؟ تو کہتے ہیں اس واقعہ معراج میں بہت سارے مصلحتیں، مقاصد پوشیدہ تھے، لیکن یہ جو مقصدیں ہم نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسراء اور معراج کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنی جگہ بیان کرتے ہیں؟ دریس بھائی، ایک ہی جگہ پورا واقعہ قرآن میں ایک ہی جگہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً بنی اسرائیل کے ان کے جرموں، ان کے سیاہ کاروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ موڑ دیا، اور ان کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب بنی اسرائیل اپنے گناہوں پر رہتے ہوئے اس منصب پر باقی نہیں رہ سکتے۔ اب یہ منصب کس کو ملنے والا ہے؟ یہ دعوت ابراہیمی کی جو دونوں مراکز ہیں، کعبۃ اللہ اور بیت المقدس، یہ کس کے حوالے ہونے جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں۔ یہودی اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے، اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اس منصب پر رہنے کے وہ کیا نہیں رہے؟ قابل نہیں رہے۔ اب یہودیوں سے اس منصب کو لے کر کس کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جا رہی ہے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے،
اور جس امت کا پیغمبر سب سے زیادہ درست راستہ بتانے والا قرآن کی وحی سے بہرور ہے۔ لیکن سوال یہی تھا کہ یہ قیادت کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ یہ جو قیادت کس سے کس کو منتقل ہو رہی ہے؟ یہودیوں سے۔ ہم لوگ بنی اسرائیل نہیں بول سکیں، کیا بولیں گے؟ یہودیوں سے منتقل کدھر ہو رہی ہے؟ اسلام، مسلمانوں کے لیے۔ لیکن کیسے منتقل ہو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ان پہاڑیوں میں لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں؟ اس قیادت کو منتقل کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا؟ وہاں سے ہجرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو وہاں سے کیا کروایا؟ ہر چیز ایک دوسرے سے لنک ہے، جڑی ہوئی ہے۔ آپ اسی انداز سے اس کو سمجھیں گے تو آپ کے دماغ میں کیا ہوگا؟ بات آئے گی۔ کہا اس وقت ایک سوال یہ تھا، جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنے تکمیل کے قریب آ لگا تھا۔ مکے میں اسلامی دعوت کا ایک دور جو تھا، چھپی چھپی دعوت سری، اب وہ دور ختم ہونے کو جا رہا تھا۔ اب کھلے عام دعوت تھی، جس کے زمانے اور حدود و قیود سے باہر کی دعوت تھی۔ اب کوئی جغرافی حدود نہیں تھے کہ یہاں تک ہی دعوت ہو، مکے تک دعوت ہو، مکے کے باہر دعوت نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا تھا جس کا دھارا پہلے سے مختلف ہوگا، تو اسی لیے اب قرآن کا انداز بھی بدل گیا۔ اب قرآن کی جو آیتیں نازل ہونے لگیں وہ مشرکین کو سخت وارننگ دی جا رہی تھی۔ پہلے جو آیتیں آئی تھیں اس میں مسلمانوں کو کہا جا رہا تھا کہ صبر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن اب جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس میں مشرکین کے لیے ایک طرح کی وارننگ تھی، جیسے اللہ نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ایسی بستیاں جو گناہ کرتی ہیں ہم ان بستیوں کو تباہ و تاراج کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ تو اس طرح سے یہ اسراء اور معراج کے بابرکت واقعے کی تہبتِ حکمتیں تھیں اور راز تھے جو اس میں پوشیدہ تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اب موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہجرت کا موقع دیں، باہر سے لوگ آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کریں۔ تو اسراء اور معراج کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتانا چاہتے تھے، اور اس کے پیچھے جو راز اور مقصد تھا وہ یہ کہ یہودیوں سے یہ منصب لے لیا جائے جو عالم کی قیادت کرتے ہیں، مذہبی قیادت، اور پھر کس کو دی جائے؟ یہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے، جو مراکز ابراہیمی، کعبہ مقدسہ اور بیت المقدس، ان دونوں کی سیادت کس کے ہاتھ میں ہو؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن آج پھر وہی آواز ہے، وہی بیت المقدس کی آواز ہے کہ وہ اس کو یہودیوں کے شکنجے سے کیا کیا جائے؟ آزاد کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہوئی، اب حج کا زمانہ آیا۔ کیا سہیل صاحب؟ تو کہتے ہیں کہ حج کے زمانے کے آنے کے بعد بہت سارے لوگ، ہم لوگ گزشتہ درس میں پڑھے تھے کہ 6 آدمی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تھا، دعویٰ کیا تھا۔ وہ 6 آدمی مدینہ جا کر تبلیغ کیے، بہت سارے لوگوں کو دعویٰ کیا، بہت سارا وہاں ماحول بنایا۔ تو بظاہر ہے حرکت میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا، اس کا نتیجہ ان کو ملا۔ یہاں نتیجہ صاف صاف ہے،
جو دوڑتا ہے وہی گرتا ہے۔ جو سمندر کے باہر کھڑے ہو کے سمندر کی گہرائی ناپنا چاہے ہوتا ہے ادریس بھائی؟ نہیں ہوتا۔ سمندر میں اس کو اترنا پڑے گا، پانی کی گہرائی جانچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اترنا پڑے گا۔ میں دور کھڑا دیکھ رہا ہوں، اندازہ لگانا چاہتا ہوں، مشکل ہے۔ آپ کو اگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہمارے دعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے دور سے، کلیم صدیقی صاحب 2 دن پہلے کہا کہ وہ بھی گرفتار ہوئے اور وہ بھی ان کو بھی لیا گیا، کہا کہ وہ مشکوک آدمی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ ایک داعی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن دعوت ایک ایسا راستہ ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، پرخار راستہ ہے۔ اس میں پھول گلدستے کہیں آپ کو نہیں ملیں گے، اس میں آپ کے جذبات مجروح ہوں گے، احساسات زخمی ہوں گے، لوگ طعنے دیں گے، آپ اپنا وقت، اپنا جسم، اپنا سب کچھ لگانا پڑے گا۔ تو وہ جو 6 آدمی مدینہ گئے تھے، انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہ کیا اور دعویٰ کیا۔ اور جب 11ویں سال جب موسم حج آیا تو یثرب کے مدینے کے بہت سارے آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یعنی جو آدمی نبوت کے 11ویں سال جو لوگوں نے اسلام قبول کیا، کتنے تھے وہ؟ 6 آدمی تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے اور اسلام کی دعوت کو پیش کریں گے۔ تو اس کا موقع یہ ہوا کہ نبوت کے 12ویں سال جب حج کا زمانہ آیا تو 12 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 6 کی جگہ کتنے آئے؟ 12، ماشاءاللہ 12 آدمی آئے۔ ان میں جابر بن عبداللہ بن ریاب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے۔ معاذ بن الحارث بن عفراء، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ، ابو الہیثم بن تیہان، عویم بن ساعدہ۔ یہ کتنے تھے یہ پورے؟ یہاں ایک بات، جب بھی ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ عقبہ، بیعت عقبہ۔ بیعت تو جانتے ہیں آپ، بیعت یعنی کسی آدمی سے بیعت لیں، کیا آپ بیعت لینا؟ تو عقبہ یہ گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی تنگ گھاٹی۔ اور تنگ گھاٹی جیسے آپ حج پر گئے ہیں یا عمرہ پر گئے ہیں تو کبھی آپ کو مینا جانے کا یہ ہوا تو آپ دیکھے ہوں گے کہ ایک تنگ ٹنل آتا ہے، تنگ پہاڑی آتی ہے، اسے آپ پار کرتے ہیں۔ ابھی تو سارا پہاڑیاں تراش کر کے راستہ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ جو عقبہ گھاٹی تھی مینا کی طرف جانے کی، عام راستے سے ہٹ کر تھی جس پہ سارے لوگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو عام راستے سے کیا ہو؟ ہٹ کر ہو، تاکہ لوگوں کو فوراً اطلاع نہ ہو، چھپے طور سے ان کے ساتھ کیا ہو؟ دعوت کا کام ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی اسلوب تھا۔ جیسے وہاں سے جب ہم گزرتے ہیں تو جمرہ، جہاں ہم کنکری مارتے ہیں حاجی، جمرۃ العقبہ، وہ بھی ہے پہلے دن جس کو کنکری مارا جاتا ہے، جمرہ کبریٰ بھی جسے کہتے ہیں، جس کو لوگ کنکری مارتے ہیں، تو یہ عقبہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے تھے؟ 12 آدمی۔ تو عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں پر بیعت کرتے تھے وہ کیا کیا باتیں تھیں؟ پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ کیا بولتے تھے؟ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور کیا بولتے تھے؟ چوری نہیں کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے۔ یعنی کوئی بھی بات جیسے لوگ اپنے طور سے بناتے ہیں فیبریکیٹڈ، بولتے لوگاں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ لوگاں بولتے ہیں، انہوں بولتے سو نہیں، اصل میں لوگاں کیا بھی نہیں بولتے، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ انہوں بولتے ہیں۔ ایسی ساری چیزیں مت کرو۔ اور
کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے، اگر میں کوئی بھلی بات بتاؤں تو میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ دیکھا آپ نے، سمجھا؟ وہی گناہ ہم سے ہوتا ہے، گناہ کی سزا اگر اسلامی مملکت ہے سزا مل جاتی ہے تو اللہ اس کے گناہ کو اس کا کفارہ بنا دے گا۔ اگر کوئی گناہ آدمی کرتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس پر پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر اللہ کل حشر میں چاہے تو معاف کرے چاہے پکڑ لے۔ تو آدمی گناہ کر کے جرأت مند نہیں ہونا چاہیے، اتنے پاپ کرتا ہوں مجھے کیا بھی نہیں ہوتا، مطلب یہ نہیں۔ اخذ عزیز مقتدر، اللہ جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں۔ اللہ پکڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ موقع دیتے ہیں، سدھر جائے گا آج نہیں تو کل سدھر جائے گا، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب یہ جو 12 آدمی مدینے سے آئے تھے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا، ساری چیزیں پیش کی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے ساتھ مدینہ کے لیے کوئی ایک یہ چاہیے، کوئی معلم چاہیے، کوئی اسلام پیش کرنے والا چاہیے۔ بیعت پوری ہو گئی، حج ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے پہلے سفیر کو بھیجا، سفیر جو اسلام کی تبلیغ مدینے میں پہنچ کر سکے اور جنہیں اسلامی احکام کی تعلیم دے، انہیں دین کے در و بست سکھائے، دین کے احکام سکھائے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں کو دعویٰ کرنا، اسلام کی طرف لانا یہ ایک چیز ہے، وہی سب سے بڑی چیز ان کو فالو اپ کرنا، ان کو دین سکھانا، وہ کیسے کچھ ہیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر میں خوش ہو جاؤں، کلمہ پڑھ لیا، خلاص میں نے ایک سیلفی لے لی، میں خوش ہو گیا اپنے طور سے، تو یہ میرا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوتی اسلوب یہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہاں یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ 12 آدمیوں کے ساتھ یہ بھی مدینہ جائیں گے، جا کر جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کریں گے۔ اور کس کو بھیجیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقین اولین میں سے ایک جوان کو منتخب فرمایا۔ سمجھا آپ نے؟ کیا سہیل بھائی؟ جوانی اسی کے کام آتی، یعنی دیکھا گیا کہ کون کتنا سینئر ہے، کون کتنا عمر دراز ہے، سینئر سٹیزن شپ کسے ہے، بلا کے نہیں، جوان ہے، سابقین اولین میں سے ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا۔ اور آپ تصور کر سکتے ہیں دربار رسالت میں سارے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر رحمت کسی آدمی پر پڑتی ہے، جانتے ہیں کہ یہ اس قابل ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو مدینہ جانا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں کوئی حیلہ بہانہ نہیں، مجھے ایک 15 دن چاہیے، گھر کے تھوڑے پینڈنگ کام ہیں، ماں بیمار ہے، یہ کوئی اور بات ہے، کوئی بہانہ نہیں، بس نبی رسالت نے کہہ دیا کہ تمہیں مدینہ جانا ہے، خلاص اللہ کے نبی کا حکم آ گیا کہ آپ کو جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی لوگوں کو بولتے تھے جن کی طرف سے کوئی عذر نہ ہو، کوئی عذر وہاں نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آدمی جس کو بھیجا، کس کو بھیجا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے درس میں ہوگا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے کیسے کیسے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، کیا انداز ملتا ہے، کیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس بھپرے ہوئے آگ بگولا لوگ آتے ہیں جو قوموں کے سردار ہیں، کیسے وہ اپنے
حسن اچھے اسلوب سے اور اپنے شیریں مٹھاس بھری گفتگو سے کیسے ان کو کنونس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ارے بھائی بیٹھ تو جاؤ ذرا. ہاں آدمی غصے میں آئے ہیں، کیا کہتے ہیں ان سے؟ ارے بھائی ذرا بیٹھ تو جاؤ، میں کچھ باتیں کہتا ہوں سنو، پسند آئے تو مان جاؤ، نہ پسند آئے تو چھوڑ دینا. ہاں سامنے والا اور کیا کہے گا؟ ارے تم انصاف کی بات بولتے ہو، کیا بولے گا؟ اور ظاہر ہے قرآن جو ایک بار سن لیتا ہے وہ کیا یہ کہے گا کہ مجھے پسند نہیں آئے گا؟ تو انشاءاللہ یہ میٹھی میٹھی باتیں آئندہ ہفتہ ہم سنیں گے انشاءاللہ. آپ بھی تھوڑا وقت پر آ جایا کریں انشاءاللہ. پیر کے دن انشاءاللہ 6:45 پر انشاءاللہ ٹھیک وقت پر آ جائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.